الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات علماء کرام، اس کے بغیر بھی آواز آ رہی نا؟ ٹھیک ہے، مفتی صاحب مائک سے کریں گے انشاءاللہ مائک سے مفتی صاحب کا خطاب ہوگا، میں ایسے بات کروں. محترم حضرات علماء کرام، ذمہ داران شہر، عزیز بچوں اور اس مجلس میں تشریف رکھنے والے تمام محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستوں، کوئی بہت لمبی چوڑی بات مجھے نہیں کرنی ہے. سب سے پہلے تو میں دل کی گہرائیوں سے ہمارے تمام علماء کرام، مولانا معین الدین صاحب، مولانا ابو بکر صاحب، یہاں کے دیگر حضرات علماء اور ہمارے صدر محترم کی سرپرستی میں چلنے والے یہ مکاتب اور یہاں کے مدرسے کا نظام، میں ان سب حضرات کی خدمت میں دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. دیکھیے، ادونی ایک ایسا شہر ہے جہاں ہندوستان کی عادل شاہی زمانے کی بیجاپور کی جامع مسجد کے بعد سب سے اہم شاہکار خوبصورت جامع مسجد موجود ہے. ادونی کا ایک تعارف مسلمانوں کے لیے یہاں کی مشہور و معروف جامع مسجد سے. دوسرا، ادونی شہر کے اندر بڑے بڑے اولیاء کرام تشریف لائے. تاریخ کی کتاب اٹھا کر آپ دیکھیں گے، بڑے بڑے اولیاء کرام ادونی شہر میں تشریف لائے. یہاں کے نواب صاحب نے اس وقت بڑے بڑے اولیاء کرام کو بلا کر دین کی حفاظت کا سامان کیا تھا. بعض لوگ یہاں تک فرماتے ہیں جامع مسجد کی جب افتتاح تھی، اس کی صف میں اس وقت بڑے بڑے اولیاء کرام موجود تھے، اور حضرت سید محمد الحسینی رحمت اللہ علیہ، جن کو خادر لنگا جگت گرو کہتے ہیں یہاں کے لوگ، حضرت بھی اس افتتاح کی مجلس میں تشریف فرماتے. اور ایک کاغذ ہے جس میں حضرت کے بھی دستخط ہیں، اس وضاحت کے ساتھ کہ امام نے فجر کی نماز میں کیا پڑھایا تھا. کتنا ماحول تھا ادونی کا اس وقت، آپ سوچئے. اور یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، اور لوگ کہتے ہیں اس وقت پرانے زمانے کے لوگ، اس وقت ادونی کی جامع مسجد کے لیے امام مدینہ پاک سے بلائے گئے. اب جو امام صاحب کا سلسلہ وہاں چل رہا ہاشمی، یہ سلسلہ مدینہ پاک سے بلائے ہوئے امام صاحب کا، لوگ کہتے ہیں ہو سکتا ہے مدینہ کا، ہو سکتا ہے دوسری جگہ کا ہو. یہ بات میں نے پڑھی نہیں، لیکن پرانے لوگوں سے سنی. پڑھی ہوئی بات میں سنی ہوئی بات میں بہرحال فرق ہے. ابھی ہو سکتا ہے مدینہ پاک سے آئے ہوں، اگر نہیں بھی آئے ہیں تو دوسرے ملک سے بلائے گئے. شاہجہاں کی جامع مسجد جب دلی میں بنائی گئی ہے، اس کی افتتاح میں بخارا سے امام بلائے گئے. اتنی اہمیت تھی اماموں کی، اتنی اہمیت تھی دینی تعلیم کی. جو امام صاحب ہوتے تھے وہ صرف نماز نہیں پڑھاتے تھے، دین کی تعلیم دیتے تھے، حدیث کا درس دیتے تھے، قرآن کا درس دیتے تھے. تاریخ بیجاپور میں، تاریخ اولیاء دکن میں، تاریخ روضۃ الاولیاء میں، تاریخ فرشتہ میں ادونی جیسے ایک چھوٹے سے شہر کا ذکر ملتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اولیاء کی آماج گاہ بنی رہی، بزرگوں نے یہاں اس سرزمین کو اپنا مسکن بنایا. پرانے زمانے کے آثار موجود ہیں. بڑے بڑے اولیاء کرام کیوں تشریف لائے تھے؟ کوئی ولی دنیا کمانے کے لیے نہیں آتے ہیں، کوئی ولی اپنے معاش کے لیے، اپنے نام روشن کرنے کے لیے، اپنے پرچار کے لیے نہیں آتے ہیں. جو اپنے پرچار کے لیے آئے، دنیا کمانے کے لیے آئے، وہ ولی ہی نہیں ہو سکتا. یہاں بڑے بڑے اولیاء کرام آئے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کا نام روشن کرنے کے لیے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت، ان کی ختم نبوت،
ان کے دین کی تکمیل کا پیغام پوری امت تک پہنچانے کے لیے۔ اور علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کرام کو بڑی بڑی کرامتوں سے نوازا ہے۔ ہم سب کا عقیدہ ہے اولیاء کی کرامتیں حق ہیں، مگر بڑے بڑے بزرگان دین نے بات اپنی کتاب میں لکھی ہے کہ ہر نبی کے امت کے ولیوں کی کرامت نبی اس امت کے نبی کے معجزے کا صدقہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے صدقے میں اس امت کے اولیاء کو ایسا ایسا مقام عطا کیا گیا ہے۔ حضرات اولیاء کرام کی جتنی کرامتیں ہیں، لکھی ہیں، پڑھی جاتی ہیں، سنی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں، وہ سب کے سب ختم نبوت کا صدقہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی برکت سے اس نبی کے صدقے میں اس امت کے ولی کو کرامت دی جاتی ہے۔ تو جتنے اولیاء ہیں، کرامت صرف اپنا ہوا بٹھانے کے لیے نہیں دکھائے، اسلام کی حقانیت جلال کی عظمت کو بتانے کے لیے انہوں نے وہ کرامتیں دکھائی۔ تو میرے بھائیو، مجھے یہ کہنا تھا، آپ ایک ایسے شہر کے رہنے والے ہیں جس کی ایک تاریخ ہے، آپ ایسے شہر کے رہنے والے ہیں جہاں بڑے بڑے نوابوں نے دین کی حفاظت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے دوسرے ملکوں سے دور دور سے اماموں کو بلایا۔ آپ ایک ایسے شہر کے رہنے والے ہیں جہاں سینکڑوں اولیاء کرام نے اس کو اپنا مسکن بنایا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک عجیب بات فرمائی ہے پچھلی امتوں کے بارے میں۔ خود بنی اسرائیل ہیں، کتنے انبیاء ان کے خاندان سے آئے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کتنے آئے وہ تو دوسری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو تورات اتاری گئی تھی، صرف تورات پر 40,000 نبیوں نے عمل کیا اور کروایا۔ صرف تورات پر 40,000، عام لوگ نہیں، علماء نہیں، صلحاء نہیں، عابدین نہیں، تورات پر 40,000 انبیاء نے عمل کیا ہے، عمل کروایا۔ لیکن اللہ نے کیا کہا؟ یہ لوگ جب اللہ کے راستے سے ہٹ گئے، دین کی فکر بھول گئے، لوگوں کے اندر سے دین چلا گیا، اللہ کی اطاعت چلی گئی، اس وقت کے نبی کی اتباع چلی گئی، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات۔ اس کے بعد لوگ آئے، ناخلف لوگ آئے، ناہنجار لوگ آئے، انہوں نے کیا کیا؟ نبی کی دی گئی تعلیم کو پیچھے ڈال دیا اور خواہشات پر چلنے لگے، نماز کو چھوڑ، اضاعوا الصلاة، نماز کو چھوڑ دیا، عبادتوں کو چھوڑ دیا۔ میرے بھائی، آج بھی ہمارے شہر میں ان بزرگوں کے آثار زندہ ہیں۔ الحمدللہ ہم سب کلمہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ ہمارے سروں پر ٹوپیاں ہیں، الحمدللہ عید برات پر ہم مسلمان کی شناخت کے ساتھ جاتے ہیں، آتے ہیں، یہاں حضور کا نام لیا جاتا ہے۔ ہمیں اللہ نے ایک موقع دیا ہے، مگر ہم اس کی اگر ہم قدر نہیں کریں گے اور ان بزرگوں کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، ان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے، اللہ ہم سے چھین لے گا۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ بات اس لیے کہا کہ ادونی شہر مجھے تاریخ سے دلچسپی ہے، تعلق ہے۔ یہاں ٹیپو سلطان کے خدمتگار فوجی دفن ہیں اس ادونی تعلقے کے آس پاس۔ یہاں ٹیپو سلطان کی فوج بھی آئی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ٹیپو سلطان بھی تشریف لائے ہیں۔ اتنا متقی پرہیزگار بادشاہ، عادل شاہ کی حکومت رہی، نظام کی حکومت رہی، ٹیپو سلطان کی حکومت رہی۔ ایسا شہر یہ ہمارا شہر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے علماء کرام کے صدقے میں الحمدللہ یا علماء کو بھیجا گئے، دعوت کا کام چلایا گئے۔ اللہ نے چاہا تو اس کو علم کا، دین کا ایک مرکز بنا دے گا پچھلے زمانے کی طرح۔ بڑے بڑے لوگوں نے اس کو اس وقت زمانے میں علم کا ایک بڑا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ ادونی کا ذکر ٹیپو سلطان کے نقشے میں بھی ہے، ادونی کا ذکر عادل شاہ کے نقشے میں بھی ہے، ادونی کا ذکر اولیاء طریقت کے نقشے میں بھی۔ دنیائی اعتبار سے بھی یہ شہر اہم رہا ہے، دینی اعتبار سے بھی شہر اہم رہا۔ کرنول کے جو اولیاء ہیں اس میں بیشتر اولیاء ادونی ہو کر وہاں گئے۔ تو اب میرے بھائیوں، یہ تاریخ صرف جو ایک قصہ گوئی کے لیے نہیں سنائی جاتی، ہمیں کیسا شہر ملا ہے اور ہم لوگ کتنے خوش قسمت ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے بات میں نے کہی۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، ہمارا دین نام ہے عقیدے اور عمل کا، دین نام ہے عقیدے اور عمل کا، دو مل کر دین کا مجموعہ بنتا ہے۔ ڈیٹیل میں جائیں گے تو بہت لمبا ہے، تفصیلات کا موقع نہیں ہے۔ اگر ہم دین کو تھوڑا تفصیل سے سمجھنا چاہیں گے، میں 5-7 منٹ میں بات ختم کر دوں گا، مفتی صاحب کی بھی بات سننا ہے۔ پورے دین کو اگر ہم ذرا تفصیل سے سمجھیں گے تو 5 چیزوں کا نام دین ہے۔ کتنی چیزوں کا نام دین ہے؟ کتنی چیزوں کا نام دین ہے؟ شاباش، 5 چیزوں۔ نمبر 1 عقیدے، بولیے نمبر 1 عقیدوں کا نام۔ عقیدہ کہتے ہیں دین کی وہ بات یا وہ خبر جس پر پختگی کے ساتھ یقین کیا جائے اور اس کے خلاف یقین رکھنے پر ایمان چلا جائے، آسان انداز سے۔
عقیدے کے معنی ہے وہ بات جو دین کی، وہ بات ہے، وہ خبر جو دل میں مضبوطی کے ساتھ جم جائے، بیٹھ جائے۔ شارٹ کٹ انداز میں دل کے یقین کو عقیدہ کہتے ہیں، سمجھیں؟ دل کے یقین کو، جیسے اللہ ایک ہے، دو ہیں، ہاں اللہ کوئی دو بولے تو مسلمان ہو سکتا؟ بالکل نہیں۔ ہمارے نبی آخری نبی ہیں کیا؟ ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتے ہیں؟ ہاں، یہی عقیدہ ہے، اللہ ایک ہے، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، اور آخرت کی زندگی برحق ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ عقیدہ ہے، عقیدہ، اسی کو کہتے ہیں عقیدے، دل کا یقین۔ دین کا پہلا حصہ بنیادی عقیدے، یہ فاؤنڈیشن ہے، بنیاد۔ یہ صحیح ہے تو اسلام کی بلڈنگ صحیح جائے گی، یہ فاؤنڈیشن خراب ہے تو ساری بلڈنگ بیکار۔ کوئی عمل اللہ کے پاس قابل قبول نہیں۔ ایک شخص روزانہ تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہے، خوب ذکر کرتا ہے، حضور پر خود درود شریف بھیجتا ہے، مگر یہ کہتا ہے ہمارے نبی کے بعد دوسرے نبی آ سکتے ہیں، چانسز ہے صاحب، اللہ بہت بڑا ہے، ہمارے نبی کے طریقوں پر عمل کرے گا تو دوسرے وہ نبی بن سکتا ہے۔ تو بتائیے اس کا عمل قبول ہے؟ اس کی نماز قبول ہے؟ اس کے روزے قبول ہیں؟ اس کی تہجد قبول ہے؟ جس طرح اللہ کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کر کے مسلمان نہیں رہ سکتا، اسلام کے دائرے سے ہٹ جاتا ہے اس لیے کہ اس نے توحید کا انکار کیا، ایسے ہی حضور کی نبوت کے ساتھ آپ کی ختم نبوت کا انکار کر دے تو وہ مسلمان ہونے سے ہٹ جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا ہمارے دین کو اگر تفصیل سے سمجھیں گے، 5 چیزوں کا نام دین ہے: عقیدوں کا نام، عبادتوں کا نام، معاملات کا نام، معاشرت کا نام، اخلاقیات کا نام۔ یہ 5 چیزوں کا نام دین۔ نمبر 1 عقیدے، عبادتیں، معاملات، آپس میں لین دین، تجارت، کھیتی باڑی، بزنس، سب معاملات ہیں۔ معاشرت، ایک دوسرے کے حقوق، آداب، میاں بیوی کے کیا حقوق ہیں، ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ان کے آداب کیا ہیں، زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا طریقے شریعت نے بتائے ہیں، فیملی زندگی کے، باہر زندگی کے، سماجی زندگی کے، یہ سارے احکامات کا نام کیا ہے؟ معاشرت۔ معاملات کسے کہتے ہیں؟ اور اخلاقیات کسے کہتے ہیں؟ ہمارا کیریکٹر کیسا ہو، بات کریں تو کیسے کریں، ملے تو کیسے ملیں، کس کے ساتھ کیا انداز سے پیش آنا چاہیے، ان تمام طریقوں کا نام ہے اخلاقیات۔ ہمارا دین 5 چیزوں کا نام، اس کو ذرا شارٹ کریں گے تو 3 چیزوں کا نام کیا؟ نمبر 1 عقیدے، نمبر 2 اعمال، نمبر 2 عبادتیں، نمبر 3 اخلاق۔ یہ اخلاق کے اندر معاملات بھی آئیں گے، معاشرت بھی آئیں گے۔ اب ان سب کو شارٹ کر کے 2 ہی چیزوں پر لاؤ۔ دین نام ہے 2 چیزوں کا، عقیدے کا اور عمل کا۔ کس کا نام ہے؟ یہ عمل کے اندر معاملات بھی آ گئے، آتے نہیں؟ معاملات بھی ایک عمل ہے نہیں، معاشرت ایک عمل ہے نہیں، اخلاقیات عمل ہے نہیں، یہ تینوں چیزیں کیا ہے؟ عمل ہے۔ تو ہمارا دین نام ہے عقیدے اور عمل کا۔ میری ماں بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اچھا یہاں خواتین بھی ہیں؟ نہیں صرف کوئی مسئلہ نہیں، میں سمجھا بچوں کی وجہ سے پیرنٹس چھوڑ کے۔ تو میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، کوئی لمبی چوڑی بات کرنا نہیں ہے، اس کے بعد مفتی صاحب کی بات ہوگی۔ یہ ایسی بنیادی چیز ہے عقیدہ، ان تمام عقیدوں میں بھی 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ: توحید، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ نمبر 2 رسالت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، آخری نبی ہیں، سارے انبیاء برحق ہیں جس کی حضور نے پیشن گوئی دی گئی جو قرآن حدیث میں آئے۔ نمبر 3 مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینا، حساب کتاب، جنت جہنم، یہ سب آخرت۔ اب اگر کوئی شخص تمام چیزوں کو مانے مگر عقیدے کو نہ مانے تو اسلام کے دائرے سے نکل جائے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں بزرگوں، ہم جو اس وقت آپ کے سامنے بات کر رہے ہیں وہ عقیدے کی بات۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب سمپل، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے نبی پر دین ختم، قرآن ختم، شریعت ختم، احکامات ختم، اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا قانون ختم، سب ختم۔ تو اب نبی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جلسہ ختم، دعا ختم، صدر صاحب کا بیان ہو گیا تو اب پھر دوبارہ جلسہ شروع ہوگا کیا؟ ارے بھائی صبح سے بیٹھے ہیں، صدر صاحب بیان کرے، دعا کر دے، پھر مفتی صاحب بیان کریں گے، کوئی بولے گا؟ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک ایک چیز پیدا ہونے سے لے کر خبر میں کیسے رکھنا ہے میت کو، یہاں تک کی چیزیں ہمارے نبی نے بتلا دی۔ اب کسی اور نبی کی ضرورت ہے؟ کسی چیز میں ضرورت نہیں، تو پھر دوسرے نبی کا آنے کا کوئی مطلب نہیں۔ ختم نبوت کا مطلب ہمارے نبی سب سے آخری نبی ہے، ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ ایسے ہی قیامت کی ہمارے حضور نے بہت سی نشانیاں بیان کی، بڑی بڑی 3 نشانیاں بیان کی ہے، اس میں حضرت مہدی کا ظاہر ہونا، حضرت عیسیٰ کا آسمان سے اترنا،
दज्जाल और याजूज माजूज का निकलना। जब तक ये चीजें पेश नहीं आएंगी क़ियामत भी नहीं होगी। अब ये जमाना ऐसा फितनों का चल रहा है, मैं अपने बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा मकतब की तालीम को मामूली तालीम न समझे। इस्लाम पर इस वक्त अंदरूनी फितने भी हैं, बाहर के फितने भी हैं। हम इस वक्त जिस देश में हैं, जो माहौल हुकूमत की तरफ से है, अगर मैं खुलकर आपसे कहूं, इस्लाम दुश्मन ताकतों के कई कॉलेज, कई स्कूल बने हुए हैं जिसके अंदर बाकायदा हिंदुइज्म की तालीम दी जा रही है। छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, उनको सूर्य नमस्कार सिखाया जा रहा है स्कूलों में, योगा सिखाया जा रहा है, सरस्वती पूजा सिखाई जा रही है। हमारे बच्चे ऐसे पूजा कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं। मेरे भाइयों बुजुर्गों, अगर ये मकतब की 1 घंटे की तालीम हमारे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, अगर इन असातिज़ा के पास आप नहीं भेजेंगे, खुदा जाने आइंदा चलकर उसका ईमान सलामत रहेगा या नहीं रहेगा, कोई गारंटी नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आप अपने दिल में इस बात को रखिए कि अल्लाह ताला ने इतना अच्छा मौका हमें एक लंबी तारीख के बाद फिर अदोनी के अंदर 13 मकातिब चल रहे हैं। मौलाना ने अभी बयान फरमाया है, मकतब रीढ़ की हड्डी है उम्मत की, रीढ़ की हड्डी। यही मदरसा है जहां से खुदा की अजमत, कुदरत, बड़ाई, बुजुर्गी का यकीन छोटे छोटे बच्चों के दिल में और दिमाग में बैठता है। यही वो जगह है जहां से हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का जज्बा दिल के अंदर पैदा होता है। यही वो जगह है जहां से आखिरत का यकीन पैदा होता है। मर्द हजरात के लिए दावत का मुबारक रास्ता है, खवातीन के लिए भी दावत का मुबारक रास्ता है जो बड़े हैं, मगर छोटे बच्चों के लिए यही एक रास्ता है मकतब का। हजरत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने शुरू ही में जब इस दावत के मुबारक काम को शुरू किया था, शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के मशवरे से मकातिब का निजाम चलाया था। इस तारीख से बहुत से लोग नावाकिफ हैं। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने मकतब का एक बड़ा जाल फैलाया, हजरत जी ने फुल सपोर्ट करके उस मकतब के निजाम को आगे बढ़ाया था। मेरे भाइयों, जो बड़े हजरात हैं यानी उम्र वाले हैं, उनके लिए ये दावत का आसान काम है। बच्चों की मुख्तसर तालीम के लिए मकातिब है। उलमा हुफ्फाज बनाने के लिए ये हमारे दीनी मदारिस हैं जहां दीन महफूज होता है। मदरसे नहीं रहेंगे, दीन महफूज नहीं रहेगा, कुरान महफूज नहीं रहेगा, हदीस महफूज नहीं रहेगी। आप कहेंगे भी कुरान की हिफाजत का वादा अल्लाह ने किया, बेशक अल्लाह ने किया, मगर हिफाजत की जगह भी अल्लाह ने मुकर्रर की है। उलमा को, हुफ्फाज को अल्लाह ने कुरान के महफूज रखने का जरिया बनाया है और इन मकातिब को दीन और ईमान के बचने बचाने का जरिया बनाया है। मेरे भाइयों, अगर ये मकातिब नहीं होंगे, इनको आप मामूली मत समझिए। आज हमारी बड़ी तादाद, अभी एक मर्तबा एक बड़े डिग्री वाले आदमी से मैं बात कहकर बात खत्म कर रहा हूँ, डिग्री वाले आदमी से सवाल किया गया कि भाई बताइए, वो भी आप जानते कौन बनेगा करोड़पति, एक प्रोग्राम पहले आता था बहुत पहले, मैं तो उसको देखता भी नहीं, लेकिन ये वाकया होने के बाद उस तरफ थोड़ा सा देखा कि ऐसे भी सवालात होते हैं। तो पूछने वाले, सवाल करने वाले ने सवाल किया एक मुसलमान से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो फरिश्ता कुरान लेकर आता था, उस फरिश्ते का नाम क्या था? हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल, हजरत मूसा, हजरत जिब्राइल। बड़ी डिग्री लुआ हुआ, बड़ी डिग्री हासिल किया हुआ मुसलमान, एक तो ऑप्शन ले लिया कि सर आप 2 सवाल हटा दें, फिर 2 दे दिए गए, 2 में भी बेचारा ये नहीं कह सका कि हजरत जिब्राइल, बल्कि कहने लगा हजरत इब्राहिम। उसने कहा अफसोस की बात है हजरत जिब्राइल। ऐसे सवाल किया गया, इस दुनिया के या मुसलमानों के अंतिम प्रवादी कौन है, आखिरी नबी कौन है? डिग्री लिया हुआ आदमी, एजुकेटेड आदमी, पूछा गया इब्राहिम है, हजरत इस्माइल है, यानी हजरत इसाक है, कौन है? तो कहने लगा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। ये हाल मुसलमानों का है। मेरे भाइयों, आज की इस मजलिस से सारे साथी ये अज़्म करके उठें, मुझे आखिर तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम बनकर रहना है, अपने बच्चों के, अपने नस्लों की ईमान की हिफाजत करना है। उसके लिए एक बेहतरीन जरिया ये मकातिब है। मेरे भाइयों, ये मकातिब अगर आज नहीं होंगे, कमजोर पड़ जाएंगे, मेरी और आपकी नस्ल का मुसलमान बाकी रहना मुश्किल है। ये लोग हमारे बहुत बड़े, हम पर बड़ा एहसान करने वाले हैं। इन असातिज़ा किराम ने कोई मामूली बात नहीं, कितनी मेहनत के साथ इन बच्चों को सिखाया गया, पढ़ाया गया, समझाया गया, तैयार किया गया और आपके सामने एक शाम्पल पेश कर दिया है। खत्म नबूवत के सदक़े में अल्लाह इसको बेहद कबूल फरमाए। इस वक्त करने के काम यही है कि एक तो एजुकेशन से, एक तो पढ़ा लिखा तबका है, इनके अंदर भी सुना माशाल्लाह यहाँ काम हो रहा है, उलमाए किराम कर रहे हैं। आप हजरात से इतनी गुजारिश है इन उलमाए किराम का साथ दें। एक तो पढ़ा लिखा तबका है, ज्यादातर इस मोबाइल की नहुसत से वो उसका शिकार होता जा रहा है और झूठे मेहदियों का, झूठे ईसा अलैहिस्सलाम का दावा करने वालों का शिकार हो रहा है। और इन लोगों ने
हजरत मेहदी हजरत ईसा के अकीदे को दूध पेड़ा मैसूर पाक समझ लिया। जिलेबी की तरह एक एक आदमी दावा कर रहा है। एक आदमी देखने में अच्छा खासा नामर्द नजर आ रहा है, वो भी दावा कर रहा है मैं मेहदी हूँ। ऐसा दौर आ गया है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, पहली चीज हम मकतब को मजबूत करें। मकतब रीढ़ की हड्डी है। फिर अपने जुमा के बयानात में उलमा से आप गुजारिश करें, अकीदे पर भी बात हो। अकीदा ही नहीं होगा, सिर्फ अमल 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 की बात होगी, मसाइल की बात होगी, फजाइल की बात होगी, अकायद पर बात नहीं होगी, ईमान कैसे महफूज रहे। यही बातें ना होने की वजह से लोग ईमान से फिर रहे हैं। फिर देहातों का जरा जायजा लें, मकतब बेहतरीन रास्ता है, वरना देहातों में इर्तिदाद आ जाएगा, ईसाई आ जाएंगे, कादियानी आ जाएंगे, हमारी नस्लों का ईमान बर्बाद हो जाएगा। मेरे भाइयों, यही खत्म नबूवत का अकीदा है कि हुजूर आखिरी नबी हैं, आपके बाद किसी तरीके के कोई नबी आने वाले नहीं। दीन मुकम्मल, शरीयत मुकम्मल, कानून मुकम्मल। अब उसी कानून पर मुझे और आपको अमल करना है। ये दौर ऐसा है कि सुबह को आदमी मुसलमान है तो शाम को काफिर हो रहा है, शाम को मुसलमान है तो सुबह को काफिर हो रहा है। ऐसे वक्त मुझे और आपको अज़्म करके उठना है, आखिरी सांस तक मुसलमान बनकर खुद भी रहेंगे, अपने नस्लों को भी रखेंगे भी इंशाअल्लाह। हुजूर पाक अलैहिस्सलामी के गुलामी का अहद करके उठना है। कहने वाले ने क्या सही कहा, हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के बारे में, हुस्न सूरत अजब, हुस्न सीरत अजब, फिर अजब उस पे हुस्न कलाम आपका, नाज करता हूँ अपने मुकद्दर पे मैं, आप आका मेरे, मैं गुलाम आपका। मेरा वक्त बहुत ज्यादा हो गया है। अल्लाह ताला हम तमाम को कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मुफ्ती साहब की बहुत जरूरी बातें आएंगी, उनके खिताब के बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात के जमा होने को, हमारे बैठने को, इन बच्चों के कहने को बेहद कबूल फरमाए। आज के प्रोग्राम को अल्लाह ताला खूब तरक्की से मालामाल फरमाए।